25-24 نومبر کو جو ڈائیلاگ ہوا اس کو تھوڑا سا ذرا میں نے خود بھی ملاحظہ کیا. اس میں اس شخص نے یہ جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ تھی کہ اس نے اپنا طیارہ دیا جو بیسو گور اور بیسو سیف کو لے کے اٹک گیا. پھر بیسو گور کو رات 9 بجے رسائی دی خان کے سیل تک. اس کی کوشش یہ تھی شاید اس وقت یا جو 2 ڈیل اور پہلے جو باتیں ہو رہی تھی کہ یہ مسئلہ کہیں نپٹ جائے. یعنی یہ اینٹی نہیں ہے ڈائیلاگ کا یا مصالحات کا. یہ بات اس پیرائے میں ہوتی. اب تو علی امین خان کے پیچھے سوشل میڈیا پڑ گیا ہے اور کہیں سے آپ نے شاید مجھے بتایا کہ کوئی بتا رہا تھا کہ ہم شوکاز نوٹس جاری کریں گے. میں شاید یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے یہ صف میری بڑھتی جائے گی اور بھی آئیں گے. لیکن یہ اصل صورتحال یہ تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. میں زیر اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ان جیسے جو حق اور سچ کی بات کرنے والے ان کی جماعت میں لوگ آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی آئیں گے. ان کا کوئی نام ہونا چاہیے. انہیں آپ پی ٹی آئی کے سیاسی ہور کہہ سکتے ہیں. جیسے نون میں سے شین نکل گئی. نون میں سے شین جیسے آپ کی بڑی خواہش ہے آج تک نہیں نکلی. نہیں یہی ہوا ہے. ابھی تو میاں صاحب اچھا یہ نام کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ہور. نون میں سے سیاسی ہور. میں آج تحریک انصاف کے سیاسی ہور. میں شیر افضل مروت خان کو آج پی ٹی آئی کا سیاسی ہور قرار دے رہا ہوں. اچھا اور یہ پھر اور ہوروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. شیر افضل مروت صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی القاب دے رہے ہیں. اللہ حافظ. میں اس لقب کو قبول کرتا ہوں اور میں ایک اور عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ میں اگر ہور نہ ہوتا جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے لقب دیا تو یا تو میں جیل میں ہوتا, یہ میں الفن کہتا ہوں, ڈسکوالیفائیڈ ہوتا اور 40 سالہ قید بھی بھگت رہا ہوتا. آپ لوگوں کی پی ٹی آئی والوں کی بڑی مہربانی. میں تو آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. یا میں نے اپنا سر توڑوانا تھا یا پھر جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جاری رکھتا. تو لہذا تو اب آپ آزاد ہیں تو پوری نہ کہ صرف آزاد ہوں. اب ایک بات میں اور بھی عرض کروں, یہاں پر پہنچانے میں بھی تو پی ٹی آئی کا ہی ہاتھ تھا نا. خان صاحب نے ہاتھ رکھا تھا ان پہ. نہیں تبھی ممبر یہ بھی ذرا تصحیح کر دوں. خان صاحب خدا نہیں ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھے جناب وہ اٹھ جاتا ہے. خان خود خدا کے رحم و کرم پہ ہیں. خان جو ہے ایک لیڈر ہے اور مجھے خان نے نہیں چنا تھا کہ یہ کام آپ کریں. میں نے خود والنٹیئر کیا تھا کہ یہ وہ کام جس کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو زیل افریدی کہہ رہے ہیں کہ میں تو احتجاج کا چیمپئن ہوں, کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا تھا. ابھی کر سکتے ہیں. ابھی یہ 3 دن احتجاج کر کے دکھا دے. ابھی ایک چیلنج دیا ہے کہ آئی جی صاحب نے جو احکامات گئے ہیں اگر اس کے اوپر عمل درآمد ابھی میں ذرا وہ خان والی بات ذرا مکمل کر دوں. خان صاحب ایک لیڈر ہیں, میں اس میں شک نہیں سمجھتا ہوں. میں نے خان کے لیے یہ ذرا تھوڑی سی پی ٹی آئی کے لوگ تصحیح کریں. 1000 احسانات ہیں میرے جس میں ایک بھی نہیں چکایا ہے کسی نے. پورے خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک آپ کی کمپین کی, مارے کہیں جیلوں میں. یہ 1 منٹ اور اس وقت لوگوں کی ہمت بندائی جب پورے پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا تھا. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو اٹھایا. وہ اٹھانا ہوتا بخاری صاحب آپ کو اٹھا دیتے. وہ اٹھانا ہوتا یہ 1 منٹ اٹھانا ہوتا تو شبلی فراز کو اٹھاتے. اٹھانا ہوتا یہ جو سارے آپ لیڈر بن کے آ گئے ان میں سے کوئی دوربین پہ نظر آتا تھا. آپ تو میرے ساتھ ہوتے تھے, جیل جایا کرتے تھے. آپ کو یہ قیادت نظر آتی تھی جس وقت 9 مئی کے بعد ڈاکٹر صاحب ابھی بھی زیر لب مسکرا رہے ہیں. یہ بخاری صاحب یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر تقسیم ہے. ایک چیز اور عرض کر دوں کہ میں نے چونکہ یہ جو کھانے والی بات کی تھی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ مناسب نہیں ہے, میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں وہ ویڈیو آپ کے چینل پہ چلاؤں. اسی لیے میں نے ویڈیو نہیں چلائی, لیکن میں نے آپ کو بھی دکھا دی کہ اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, راجہ ناصر عباس صاحب بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں کسی جگہ پہ نہیں مل سکا یا کوئی ایسی بات, لیکن وہ میں نے شیر افضل صاحب کو بھی دکھائی, علی صاحب کو بھی دکھائی, آپ کو بھی دکھائی کہ کھانا وہ مل رہا ہے. ہمارے اوپر یہ کھانا تو مل رہا ہے لیکن کعبے نہیں ہے. میرا تو خیال تھا کہ کوئی رانے ہوں گی اور کوئی رانے نہیں ہے. وہ تو ڈبوں میں تھا, کوئی شاید KFC تھا. آپ کی پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے, اور کیا علیمہ خان صاحبہ کا میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جی وہ ویٹو کر دیتی ہیں, اور ان کی کل آپ کی پارٹی میں یہ بات ہوئی ہے کہ ہم علیمہ خان صاحبہ کی بات مانیں یا ہم کسی اور کی بات مانیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا پارٹی ان کے ہاتھوں بھی یرغمال ہے؟ دیکھیں بہن, بات بڑی سمپل سی ہے.
علیمہ خان صاحبہ ہماری بڑی ہیں، ہماری والدہ کی جگہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، اور ان کا ایک اثر ہے، ان کا ایک احترام ہے۔ پارٹی ڈیسیجن کے لیے پارٹی کور کمیٹی موجود ہے، پارٹی کے اندر میں اس کا ایسا ہوں، لیگل کمیٹی موجود ہے، پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، اور وہ جو ڈیسیجن لیتی ہے ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے نوٹس میں لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں ذرا کوئی دوسری ایک رائے فیصلہ نہیں۔ مجھے بتا دیں جو آج تک 2 سالوں میں کور کمیٹی نے کیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، ایک فیصلہ بتا دیں۔ دو چیزیں آ گئی اس کے اوپر۔ اب ہر پارٹی کا یہ سسٹم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب جو ہے وہ باہر بیٹھے کرتا ہے۔ کیا جب میاں صاحب اندر تھے تو کلثوم نواز صاحبہ نہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، نہیں آتی تھی؟ ملک رفیق صاحب کونسل تھے ان کے، وہ بھی لیتی تھی، پولیٹیکل بات بھی کرتی تھی، سارے معاملات پہ ان ہوتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پارٹی کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا یا پارٹی کے اوپر چلے گئے، نہیں۔ جب پارٹی قیادت کے اوپر برا ٹائم تھا تو انہوں نے ہولڈ کیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہینگ ہو رہے تھے تو نصرت بھٹو صاحب آگے آئیں، کیونکہ 38 میں سے 36 لوگ بھاگ گئے تھے جو کور کمیٹی پیپلز پارٹی کے تھے، 6 لوگ رہ گئے تھے، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحب آئیں۔ سو جب مشکل ٹائم آتا ہے تو فیملی ممبرز آگے آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کے پاس کوئی آفس بیرر نہیں ہے، وہ ان کے پاس کسی قسم کا ڈیورنگ ہماری گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی بھی عہدہ نہیں تھا، اور آج بھی ان کا احترام موجود ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب اشارہ کر رہے ہیں تو ان کی طرف کر رہے ہیں، اگر شیر افضل صاحب کہتے ہیں تو ان کی طرف۔ ہاں، ان کو بھی پتا ہے شیر افضل صاحب کو، میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں نا، مجھے گھر سے عمران خان صاحب لے کے آئے، اس لیے میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ میں بالکل شیر افضل مروت صاحب کی طرح نہیں کہتا ہوں کہ میں خود بہت کچھ ہوں، نہیں، مجھے عمران خان صاحب نے یہاں بنایا، اللہ نے بنایا، اور وسیلہ عمران خان صاحب بنے، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ایز اٹ از کھڑا ہوں۔ 9 مئی کے بعد جب 10 بندے ہوتے تھے، صحیح کہا شیر افضل مروت صاحب نے، ان 10 میں سے ہم 2 بھی تھے۔ اچھا چلیں، لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جب سیکرٹری جنرل کس نے بنایا؟ سلمان راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے۔ گوہر صاحب کو کس نے بنایا چیئرمین؟ عمران خان صاحب نے۔ شیر افضل مروت صاحب کو ٹکٹ کس نے دیا؟ عمران خان صاحب نے۔ ٹکٹ میں نے مانگا تھا، ایک منٹ میں نے تو ٹکٹ، ایک منٹ جی، یہ کیا باتیں ہیں؟ عمران خان صاحب ایک منٹ، ایک منٹ میں واضح کر دوں، ٹکٹ میں نے واپس کیا، میں نے ان کو ریکویسٹ کی، میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں، اور 3 دفعہ یہ میں حلف پہ کہتا ہوں، نیاز اللہ خان نیازی میرے ساتھ ٹاک شو میں تھے، اس کے سامنے خان کے سامنے بات چیت ہوئی۔ اب جب سے میں الیکٹ ہوا ہوں تب سے تانے دیے جا رہے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے، وہ بھائی میں یہ الیکشن تو لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں اس الیکٹورل پالیٹکس میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ تو آپ خان نے کہا۔ عمران خان صاحب نے لڑایا نا ان کو، ہمیں بھی تو عمران خان صاحب نے لڑایا، 50 زیادہ ووٹ سے جیت کے بیٹھے ہیں، لیکن خان صاحب آج میں کھڑا ان کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ میں اس کے آئیڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ کیسے ویٹو کر سکتی ہیں؟ وہ پارٹی میں تو نہیں ہے۔ یہ سوال کا جواب تو محسن نقوی صاحب سے دینا کہ جی آپ بتائیں نا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں ویٹو کر سکتے ہیں؟ لیکن بات بڑی سمپل سی ہے، اگر 5 لوگ جب آپ ہوتے ہیں، میں اسی بات کر دوں، پارٹیوں میں آپ ہوتے ہیں، میں صرف 2 چیزیں ایڈ کر دوں۔ جب میرے پاس آئے گا ایک دن یہ بھی بولے، ویٹو اسے کہتے ہیں، ویٹو اسے کہتے ہیں، لیکن دھرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ورڈز جو ہے نا وہ سیدھا تھوڑا سا میں کر دوں اس کو، ویٹو اسے کہتے ہیں جو چوئی نثار صاحب کے خلاف مریم بی بی نے کیا اور چوئی نثار صاحب کو پارٹی چھوڑنی پڑی، جیسے شاہد کاکان عباسی صاحب کے خلاف مریم بی بی نے کیا اور ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ساتھ اور بھی سوال ایڈ کر لے، وہ جو ترلائی آپ کا حلقہ بھی ہے، وہاں پہ جو مسجد میں امام بارگاہ میں ہوا ہے، آپ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہاں پہ لڑا ہوا ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو شہداء ہیں صرف 50 لاکھ ان کو دیے گئے، گل پلازا میں 1-1 کروڑ روپیہ وہاں پہ دیا گیا، یہ ایک اعتراض جو ہے وہ بنتا ہے، اور آپ اس کے اوپر بھی رسپونڈ کریں۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس کی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی سب نے بہت اس کی مذمت کی، اور پورے پاکستان میں ایک سوگ اس وقت طاری تھا، اور ہم پہلے دن بھی گئے۔ میں جب 10 سال، دو ٹرم جب میں نے رہا 10 سال، تو میرا حلقہ تھا، اس دفعہ حلقہ بندی میں وہ، لیکن میرا وہ گاؤں ہے، میں اسے اپنا علاقہ کہتا ہوں، ہمارا آبائی گاؤں ہے وہ، کیونکہ بالکل اس سے اگر آپ کرو فلائٹ دیکھیں تو 1 کلومیٹر کے ساتھ میرا وہاں پہ جو آبائی میرا گھر ہے وہ اتنے نزدیک ہے، تو لہٰذا وہاں ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے ذاتی تعلق ہیں، اس حوالے سے امداد۔ ہاں جی، اچھا، تو وہ ہم اس دن بھی گئے، پھر اگلے دن 10 جنازے ہوئے جو ان کے محتمم میں بشارت صاحب، ان کا عزم حوصلہ میں پہلے بھی اس کی تعریف کر چکا ہوں، اس وقت بھی انہوں نے وحدت کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ فاصلہ ڈالنا چاہتے ہیں، جو فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں، یہ وہ دشمن ہیں ملک کے، اسلام کے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، بڑی اچھی بات، اور ہم سب ان کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اتحاد کا میسج دیا اور میں نے انہیں اپریشیٹ بھی کیا۔ اسی وقت پرائم منسٹر صاحب سے رابطہ ہوا تھا، فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے ہم اسے فائنینشیل اسسٹنس کہیں گے، کیونکہ جو جان ہے اس کی تو کوئی قیمت یا اس کا کوئی معاوضہ ہم اس کو نہیں کہیں گے، دیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر جب میں نے دوسری وقت بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کر چکے ہیں، لیکن اعلان پرائم منسٹر صاحب نے کرنا تھا۔ ابھی بہت دن گزر گئے، اس لیے میں نے پوچھا، نہیں، آپ وہ سارے چیکس تقسیم ہو چکے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ
فائنینشیل اسسٹنس تمام شہداء کو اور زخمیوں کو دی جا چکی ہے، اور اگر کوئی زخمی اگر کوئی بقیہ ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ باقی جو آپ نے یہ کہا کہ جو کراچی میں گول پلازا کے جو شہداء ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ نے وہ فیصلہ کیا ہے، ملنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ کنسرن جو ہے یقیناً ہم جو ہے اس پہ انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے۔ اور خان صاحب کی صحت کے اوپر تو کوئی آپ نہیں کریں گے؟ کوئی کمپرومائز نہیں ہے خان صاحب کی صحت کے اوپر، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ سیاست کرتے رہیں گے، انہوں نے باز نہیں آنا، ان کے گھر والوں کو ملائیں، ان کو فلاں کو ملائیں، ان کو بھی ملا دیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ترلائی والے بلاک میں 25 MNAs لے کے گیا تھا، میں سی ایم کے پی کو لے کر یار اس پہ تو سیاست نہ کریں۔ نہیں آپ مت کریں، آپ بتا دیں ترلائی کے شہداء پہ تو سیاست نہ کریں۔ 25 MNA لے کے کیا آپ لے کے گئے تھے؟ پرائم منسٹر وہاں پہ گئے، ہم وہاں پہ پہلے دن گئے، دوسرے دن گئے، 3 مہینے میں 2 بلاسٹ ہوتے ہیں، 3 مہینے میں 2 بلاسٹ ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس سیکیورٹی کا پروگرام نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بالکل اس کے اوپر ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی دہشت گردی کے معاملات ہیں یا دہشت گردی ہے، پاکستان اس کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمت کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس میں ریاست اور عوام دونوں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ دوسری بات، عمران خان صاحب کی صحت پہ کہا ہے کہ کمپرومائز نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، سیاست بھی اس پہ نہیں ہونی چاہیے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔